بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میرے وہ کماندار، عہدیدار اور سپاہی جو آپ کے جنگی قیدی ہیں وہ سب میرے بیٹے اور میرے بھائی ہیں۔ اگر میں خود قید ہو گیا تو میں بھی آپ سے رہائی کی بھیک نہیں مانگوں گا۔ میرا کوئی بیٹا اور میرا کوئی بھائی میری رہائی کے لیے آپ کے پاس نہیں جائے گا۔ ملکہ سبیلہ نے کہا، صلاح الدین آپ خود بادشاہ ہیں، کیا آپ محسوس نہیں کرتے کہ ایک بادشاہ کا قید میں پڑے رہنا اس کی کتنی توہین ہے؟ وہ یروشلم اور گرد و نواح کے دور دور کے علاقے کا حکمران تھا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے کہا، یروشلم نہیں بیت المقدس، گئی اس خطے کا غاصب تھا۔ کسی غاصب کو ہم بادشاہ نہیں کہا کرتے۔ اگر آپ یہ کہتی کہ وہ اسلام کا خاتمہ کر کے یہاں صلیب کی حکمرانی قائم کرنے آیا تھا تو میں آپ کی بھی اور اس کی بھی قدر کرتا۔ میں ہر اس انسان کی قدر دل و جان سے کرتا ہوں جو اپنے مذہب اور عقیدے کا قدردان ہوتا ہے، اس کا مذہب چاہے بے بنیاد اور جھوٹے عقیدوں کا مجموعہ ہی کیوں نہ ہو۔ میں نہ اپنے آپ کو بادشاہ سمجھتا ہوں نہ کسی کی بادشاہی کو تسلیم کرتا ہوں۔ بادشاہی صرف اللہ کی ذات کی ہے اور ہم اس کی بادشاہی کے محافظ ہیں، ہم اللہ کے سپاہی ہیں۔ ملکہ سبیلہ نے کہا، ہم بھی خدا کی حکمرانی کے لیے کوشاں ہیں۔ اگر آپ اس اللہ کی قائل ہوتی جس کا میں قائل ہوں تو آپ ایک بادشاہ کی رہائی کی بجائے یہ درخواست لے کر آتی کہ اس بادشاہ کے سپاہیوں کو رہا کر دو۔ آپ کو اس سے انکار نہیں ہونا چاہیے کہ یہ خطہ ہمارا ہے، آپ کا نہیں۔ یہاں صلیبی امن پسند باشندوں کی طرح رہ سکتے ہیں، بادشاہ بن کر نہیں۔ اپنے صلیبی دوستوں کو بتا دیں کہ انسانوں کی قتل و غارت سے باز آ جاؤ اور یہاں سے نکل جاؤ۔ آپ کا ہر حربہ ناکام ہو چکا ہے۔ آپ نے اپنی معصوم بیٹیوں کو گناہوں کی تربیت دی اور ان کی عصمتیں داؤ پر لگائیں۔ آپ نے ہمارے مذہبی پیشواؤں کے بحروب میں اپنے تخریب کار بھیج کر میری قوم کے عقیدوں کو مجروح کرنے کی کوشش کی۔ آپ نے زر و جواہرات، شراب اور دلکش لڑکیوں کے ذریعے میری قوم میں غداری کا بیج بویا اور خانہ جنگی کرائی۔ آپ نے حشیشن سے مجھے قتل کرانے کی کئی بار کوشش کی۔ آپ نے مسلمانوں میں خانہ جنگی کرائی اور ہماری جنگی طاقت کو تباہ کر دیا۔ ہاں ملکہ صلیب، میں اعتراف کرتا ہوں کہ آپ اس میں کامیاب ہوئیں کہ اسلامی سلطنت کو ٹکڑوں میں کاٹ دیا اور مسلمان نے مسلمان کا خون بہایا۔ میں جانتا ہوں کہ آپ اس کے بعد میرے پاس نہیں آئیں گی۔ میں آپ کو یہ بھی بتا دینا چاہتا ہوں کہ آپ میرے اس خیمے سے ہی ہمیشہ کے لیے نہیں چلی جائیں گی، بلکہ آپ اس خطے سے جا رہی ہیں۔ پھر آپ کبھی ادھر کا رخ نہیں کریں گی۔ آپ جب ادھر کا کبھی رخ کریں گی تو بحیر روم کا پانی آپ کے جہازوں کے لیے ابلتا ہوا سمندر بن جائے گا۔ میں آپ کو کسی بحث میں الجھانا نہیں چاہتا۔ آپ کو ایک پیغام دے رہا ہوں اور آپ سے یہ درخواست کرتا ہوں کہ یہ پیغام اپنی صلیب کے تمام پجاریوں تک پہنچا دینا۔ کہاں ہے آپ کی صلیب الصلبوت جس پر آپ سب حلف اٹھا کر آئے تھے کہ سرزمین عرب کو تحقیق کریں گے، مسجد اقصی اور خانہ کعبہ کو مسمار کر کے اپنی عبادت گاہیں بنائیں گے؟ وہ صلیب میرے قبضے میں ہے اور آپ کے عزائم میرے رحم و کرم پر ہیں۔ آپ جسے یروشلم کہتے ہیں وہ پھر بیت المقدس ہے اور ہمیشہ بیت المقدس رہے گا۔ ملکہ سبیلہ نے کہا، آپ کی فوج بہتر اور زیادہ ہے، ہماری فوج کی قیادت ناقص ہے۔ حقیقت سے چشم پوشی نہ کرو ملکہ، اپنے آپ کو دھوکہ نہ دو، خود فریبی شکست کی علامت ہوتی ہے۔ میری فوج کبھی بھی صلیب کی فوج سے زیادہ نہیں ہوئی، کبھی بہتر بھی نہیں ہوئی۔ میری فوج کو کبھی ذرا نصیب نہیں ہوئی۔ میرے سالاروں کو ایسی حسین لڑکیاں کبھی نہیں ملیں جو آپ کے سالاروں کے خیموں میں رہتی ہیں۔ میری فوج کا اسلحہ آپ سے بہتر نہیں، البتہ راز کی ایک بات آپ کو بتا دیتا ہوں، میری فوج کے پاس صرف ایک قوت ہے جس سے آپ کی فوج محروم ہے، اسے ہم ایمان اور اتباع رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہتے ہیں۔
اگر آپ کا عقیدہ سچا ہوتا تو آپ کی قوم اللہ کو عزیز ہوتی، مگر اس اللہ کو جو وحدہ لا شریک ہے آپ نے ایک بیٹے کا باپ بنا رکھا ہے۔ آپ خدا کو انسان کی سطح پر لے آئے ہیں اور اس کی حکومت کو تسلیم کرنے کی بجائے اپنے آپ کو بادشاہ کہتے اور کہلاتے ہیں۔ ملکہ سبیلہ نے کہا، کیا آپ مجھے اسلام قبول کرنے کی دعوت دے رہے ہیں؟ سلطان ایوبی نے اس کے لہجے میں طنز کی جھلک دیکھتے ہوئے کہا، ملکہ سبیلہ، میرے اللہ نے قرآن کی معرفت مجھے بتایا ہے کہ ہم نے انہیں دماغ دیے ہیں لیکن وہ سوچتے نہیں، ہم نے انہیں آنکھیں دی ہیں لیکن وہ دیکھتے نہیں، ہم نے انہیں کان دیے ہیں لیکن وہ سنتے نہیں، اور اللہ ذوالجلال نے فرمایا ہے کہ ہم ان لوگوں کو جب سزا دینے پر آتے ہیں تو ان کے دلوں اور دماغوں پر مہر ثبت کر دیتے ہیں۔ آپ اسلام قبول نہ کریں، میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ فتح اسے ملتی ہے جس کے دل میں ایمان ہوتا ہے۔ میری قوم کے قائدین کے دلوں سے جب آپ نے دولت، عورت اور شراب کے ذریعے ایمان نکال دیا تھا تو ہم آپس میں لڑتے اور ایک دوسرے کا خون بہاتے رہے۔ اللہ نے ہمیں سزا دی۔ ساری قوم گنہگار نہیں ہوا کرتی، قائدین گنہگار ہوتے ہیں مگر سزا پوری قوم کو ملتی ہے۔ قوم گنہگار نہیں ہوتی، اسے گمراہ کیا جاتا ہے۔ میری اصل قوت یہ ہے کہ میں نے شکست کھائی تو اس کی ذمہ داری اپنے سر لے لی۔ میں نے اپنے سالاروں سے بھی یہی کہا کہ غلطی ہے تو ہم سب کی، بدقسمتی ہے تو ہم سب کی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ ہمیں شکست ہوئی ہے اور اب قومی وقار کا تقاضا یہ ہے کہ شکست کو فتح میں بدلو۔ اگر شکست کی ذمہ داری ایک دوسرے پر پھینکتے اور اپنے آپ کو بے گناہ ثابت کرتے رہو گے تو ایک اور شکست سے دوچار ہوگے، اور سلطنت اسلامیہ جو آج 2 دڑوں میں بٹ گئی ہے کل کئی دڑوں میں بٹے گی اور کفار ایک ایک ٹکڑے کو نگل لیں گے۔ محترمہ، ہماری خانہ جنگی کا ذمہ دار الملک الصالح تھا یا سیف الدین غازی؟ آپ تھے یا گمشتگین؟ مگر میں نے اپنے سالاروں سے کہا کہ یہ بھی میری ذمہ داری ہے۔ میں نے ہر حربہ استعمال کیا اور اللہ کے سپاہیوں نے اپنے خون سے سلطنت کے ٹکڑے جوڑ دیے۔ خون سے جوڑے ہوئے ٹکڑے پھر کبھی الگ نہیں ہوتے ملکہ سبیلہ۔ آج دیکھ لیں، وہ وقت یاد کریں جب آپ کی فوجیں مدینہ منورہ تک جا پہنچی تھیں، مگر آپ میرے پاس اپنے ایک بادشاہ کی رہائی کی بھیک مانگ رہی ہیں۔ یہ کس عمل کا نتیجہ ہے؟ صرف اس عمل کا کہ اللہ کی ذات نے مجھ پر جو فرض عائد کیا تھا وہ میں نے جان کی بازی لگا کر ادا کیا اور اللہ نے مجھے انعام سے نوازا۔ ملکہ سبیلہ سلطان ایوبی کی باتیں انہماک سے سن رہی تھی، لیکن اس کے ہونٹوں پر جن میں جوانی، کشش اور حسن ابھی قائم تھا، طنزیہ سی مسکراہٹ تھی۔ میں آپ کو اسلام قبول کرنے کی دعوت نہیں دے رہا، آپ کی مسکراہٹ بتا رہی ہے کہ میرے خیمے سے نکل کر آپ میری باتوں کو ذہن سے اس طرح پھینک دیں گی جس طرح آپ کی فوج نے حتین اور بیت المقدس میں ہتھیار پھینکے تھے۔ میں آپ کو یہ باتیں صرف اس لیے سنا رہا ہوں کہ یہ میرے اللہ اور میرے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم ہے کہ جن کی آنکھوں پر پٹی بندھی ہوئی ہے ان کی پٹی کھول دو اور انہیں دکھاؤ کہ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے۔ غور کرو ملکہ محترمہ، آپ کے خاوند نے حسن بن صبا کے فدائیوں سے مجھے قتل کرانے کے لیے 4 قاتلانہ حملے کرائے۔ ایک بار میں گہری نیند سویا ہوا تھا جب انہوں نے مجھ پر حملہ کیا، لیکن ہوا کیا، وہ خود قتل ہو گئے۔ ایک بار میں اکیلا ان کے گھیرے میں آ گیا تھا لیکن میں بچ گیا اور وہ مارے گئے۔ اور اب آپ اس حقیقت سے کس طرح انکار کر سکتی ہیں کہ آپ کا خاوند جو مجھے فدائیوں سے قتل کرانے کی کوشش کرتا رہا انہی کے ہاتھوں خود قتل ہوا، اسے کوئی نہ بچا سکا۔ غور سے سنو ملکہ،
हतैन के मैदान से आपका खामिल लड़े बगैर भाग गया। आपने लड़े बगैर तबरिया का किला मेरे हवाले कर दिया। आप सब ने जिस सलीबुल सुलूबूत पर लड़ने और लड़ते हुए मरने की कसम खाई थी, वो उसी मैदान जंग में आपके उसी पादरी के खून में डूब गई जिसे आप उस सलीब का मुहाफिज आजम कहते थे। ये सलीब अब मेरे कब्जे में है और आप मेरे पास इल्तिजा लेकर आई हैं कि गाय को रिहा कर दूं। मलिका सबीला ने झुंझला कर कहा, आप मुझे ये बातें क्यों याद दिला रहे हैं? सुल्तान अयूबी ने जवाब दिया, इसलिए कि आप अल्लाह के उन वाज़े इशारों को समझें। आपकी आंखों पर शहंशाहियत की पट्टी बंधी हुई है। आपको शहंशाहियत पर भरोसा है और आप इस हकीकत से भी इनकार नहीं करेंगी कि आपको इस पर भी नाज है कि आप औरत हैं और हसीन औरत हैं। मैं ये कहकर आपको खुश कर सकता हूँ कि आप वाकई हसीन हैं, मगर ये कहकर आपको मायूस करूँगा कि मैं कोई फैसला आपके हुस्न से मुतासिर होकर नहीं करूँगा। आपका ये नीम अरिया जिस्म मुझे सिराते मुस्तकीम से हटा नहीं सकता। मलका सबीला एक आम औरत की तरह हंस पड़ी और बोली, मुझे बताया गया था कि आप पत्थर हैं। सुल्तान अयूबी ने मुस्कुरा कर कहा, आपके लिए मैं यकीनन पत्थर हूँ, मगर मैं ऐसा मोम हूँ जो ईमान की हरारत से पिघल जाता है और उसे रहम का जज्बा भी पिघला देता है। जिस्मानी लज्जत और आसाइश इंसान को ना अपने काम का रहने देती है और ना कौम के काम का, उसे अल्लाह भी दत्कार देता है। मलका सबीला ने कहा, मैं आपके दिल में रहम का जज्बा ही बेदार करने आई हूँ। गाय को रिहा कर दें। मैंने सुना है कि सच्चे मुसलमान के घर उसका दुश्मन चला जाए तो वो उसे भी बख्श देता है। इसके बाद मलिका सबीला मिन्नत समाजत पर आ गई। सुल्तान अयूबी ने उसे कहा कि वो गाय को इस शर्त पर छोड़ देगा कि वो तहरीरी अहद करे कि मेरे खिलाफ हथियार नहीं उठाएगा। मलका सबीला ने कहा कि तहरीरी अहदनामा दिया जाएगा और ये भी तहरीर कर दिया जाएगा कि गाय इस अहद से फिर जाए और फिर कभी गिरफ्तार हो जाए तो उसे कत्ल कर दिया जाए। आखिर यही तय हुआ और मलिका सबीला चली गई। सुल्तान अयूबी ने उसी रोज गाय आफ लोजिनान की रिहाई का हुक्मनामा कासिद को देकर दमश्क रवाना कर दिया। 3-4 दिनों बाद गाय को सुल्तान अयूबी के पास लाया गया। सुल्तान अयूबी ने अपने तर्जुमान से, जिसकी मारिफत से वो सलीबियों के साथ बातचीत किया करता और उनकी समझा करता था, कहा कि उसे इस अहदनामे का तर्जुमा उसकी जबान में सुना दो और अगर ये चाहे कि उसका तर्जुमा उसकी जबान में भी तहरीर किया जाए तो कर दो और उस पर इसके दस्तखत करा लो और इसे ये भी कह दो कि मैं इसके साथ कोई बात नहीं करना चाहता। इसे कह दो कि मैं जानता हूँ कि ये अहदनामे की खिलाफ वर्जी करेगा और मेरे खिलाफ लड़ेगा। इसे कह दो कि मैंने मलिका सबीला से मुतासिर होकर इसे रिहा नहीं किया। मैं इसे ये बताना चाहता हूँ कि मैं इस जैसे गुनहगार आदमी को भी बख्श सकता हूँ। मैं अल्लाह की राह में लड़ रहा हूँ। किसी से मैं जाती इंतकाम नहीं लेना चाहता। ये जहाँ जाना चाहता है वहाँ तक इसे महाफिजों की हिफाजत में पहुँचा दो। गाय आव लोजिनान जो बैतुल मक़दस का हुक्मरान था और जंग हतैन में जंगी कैदी हुआ था, अहदनामे पर दस्तखत करके सुल्तान अयूबी के सामने खड़ा हो गया। सुल्तान ने हाथ बढ़ाया। गाय ने पुरजोश तरीके से हाथ मिलाया और कहा, अयूबी तुम अजीम हो, और खेमे से निकल गया। गाय की रिहाई को यूरोपी मुअर्रिखों ने खुलकर बयान किया है और उसे मलिका सबीला का कारनामा लिखा है, जिससे ये जाहिर होता है जैसे सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी ने मलिका सबीला से मुतासिर होकर और गाय को अपने जैसा बादशाह समझकर रिहा किया था, जैसे उसे आम और गरीब लोगों के साथ कोई हमदर्दी नहीं थी।
قاضی بہاؤالدین شداد نے جو صلیبی جنگوں میں سلطان ایوبی کے ساتھ تھا اور اس کی وفات تک اس کے ساتھ رہا، اپنی یادداشتوں میں ایک غریب عیسائی عورت کا واقعہ تحریر کیا ہے۔ یہ ان دنوں کا واقعہ ہے جب گئی آف لوزینان کے رہائی کے بعد صلیبیوں نے ساحلی شہر اکرا کا محاصرہ کر رکھا تھا۔ اس محاصرے کا تفصیلی ذکر آگے آئے گا۔ صلیبی فوج کے کیمپ کے ساتھ ہی ان عیسائی شہریوں کا کیمپ تھا جو دوسری جگہوں اور بیت المقدس سے نکل کر یہاں جمع ہو گئے تھے۔ محاصرہ 2 سال طویل ہو گیا تھا۔ سلطان ایوبی کے ایک تو چھاپا مار تھے جو محاصرہ کرنے والی صلیبی فوج کے کسی نہ کسی حصے پر شبخون مارتے رہتے تھے، دوسرے کچھ غیر فوجی مسلمان تھے جو انہی علاقوں کے رہنے والے تھے۔ انہیں اجازت دی گئی تھی کہ صلیبی فوج کو پریشان کرتے رہیں، چونکہ عیسائی شہری اپنی فوج کے ساتھ تھے، اس لیے وہ فوج کی بہت مدد کرتے تھے۔ مسلمان غیر فوجی گروہ ان عیسائی شہریوں کو بھی پریشان کرتے رہتے تھے، رات کو ان کے کیمپ میں گھس جاتے اور ان کا سامان اٹھا لاتے تھے۔ کبھی کبھی وہ 1-2 عیسائیوں کو بھی اٹھا لاتے اور انہیں جنگی قید میں دے دیتے۔ عیسائی شہری اپنی فوج سے شکایت کرتے رہتے تھے کہ مسلمان چور اور ڈاکو رات کو آ کر ان کا سامان چوری کر لیتے ہیں۔ فوج نے پہرے کا انتظام کر دیا، اس کے باوجود چوری چکاری اور اغوا کا سلسلہ جاری رہا۔ ایک رات ایک آدمی عیسائیوں کے کیمپ سے 3 ماہ کی ایک بچی اٹھا لایا۔ ماں کی یہ ایک ہی بچی تھی اور وہ بھی دودھ پیتی بچی۔ اس نے واویلا برپا کر دیا۔ وہ صلیبی کمانڈروں کے پاس گئی۔ وہ پاگل ہوئی جا رہی تھی، کسی کے ہاتھ نہیں آتی تھی۔ صلیبیوں کے اعلیٰ کمانڈر تک وہ جا پہنچی۔ اس نے اس عورت کو اجازت دے دی کہ سلطان صلاح الدین ایوبی کا کیمپ قریب ہی ہے، اس کے پاس چلی جاؤ۔ سب کو یقین تھا کہ بچی کو مسلمان اٹھا لے گئے ہیں۔ ممتا کی ماری ہوئی ماں پوچھتی بٹکتی سلطان ایوبی کے کیمپ میں آن پہنچی۔ قاضی بہاؤالدین شداد لکھتا ہے کہ اس وقت وہ سلطان ایوبی کے پاس کھڑا تھا اور سلطان کہیں جانے کے لیے گھوڑے پر سوار ہو چکا تھا۔ کسی نے اسے بتایا کہ ایک غریب سی عیسائی عورت روتی ہوئی آئی ہے اور سلطان سے ملنا چاہتی ہے۔ سلطان ایوبی نے کہا کہ اسے فوراً لے آؤ، اس پر یقیناً ہماری طرف سے زیادتی ہوئی ہوگی۔ عورت جب سلطان ایوبی کے سامنے آئی تو وہ گھوڑے کے قریب زمین پر پیٹھ کے بل لیٹ گئی۔ وہ بار بار ماتھا زمین پر رگڑتی اور رو رہی تھی۔ سلطان ایوبی نے اسے کہا کہ اٹھو اور بتاؤ کہ تم پر کس نے زیادتی کی ہے۔ مجھے اپنے فوجی کمانڈروں نے کہا ہے کہ صلاح الدین ایوبی کے پاس چلی جاؤ، وہ بہت رحم دل ہے اور فریاد سنے گا۔ آپ کے آدمی میری دودھ پیتی بچی اٹھا لائے ہیں۔ قاضی بہاؤالدین شداد لکھتا ہے کہ عورت جس انداز سے رو رہی تھی اور جو فریادیں کر رہی تھی، اس سے سلطان ایوبی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ بچی کو اغوا ہوئے 6-7 دن گزر چکے تھے۔ سلطان ایوبی گھوڑے سے اتر آیا۔ اس نے حکم دیا کہ ابھی معلوم کرو کہ بچی کون لایا ہے۔ اس نے عورت کو کھانا کھلانے کو کہا اور جہاں کہیں وہ جا رہا تھا وہاں نہ گیا۔ وہ مسلمان شہری جو عیسائی کیمپ میں سامان وغیرہ اٹھانے جاتے تھے فوج کے ساتھ رہتے تھے۔ ان میں جو آدمی بچی اٹھا لایا تھا وہ وہاں موجود تھا۔ وہ سلطان ایوبی کے پاس آ گیا۔ اس نے بتایا کہ بچی اسی نے اغوا کی تھی اور اسے وہ فروخت کر آیا ہے۔ سلطان ایوبی نے حکم دیا کہ اس آدمی کے ساتھ اس شخص کے پاس جاؤ جس نے اس سے بچی خریدی ہے اور اس نے جو قیمت دی تھی وہ اسے دے کر بچی لے آؤ۔ سلطان ایوبی بچی کی واپسی تک اپنے خیمے میں موجود رہا۔ بچی دور نہیں گئی تھی، جلدی مل گئی۔ اس کی قیمت واپس کر دی گئی۔ سلطان ایوبی نے اپنے ہاتھوں بچی ماں کے ہاتھوں میں دی۔ ماں نے بچی کو فوراً اپنی چھاتیوں کے ساتھ لگا لیا اور ایسی بےتابی سے پیار کیا کہ شداد کے الفاظ میں کہ ہم سب پر رکعت طاری ہو گئی۔ سلطان
सुल्तान अयूबी ने उसे एक घोड़ी पर रुखसत किया। बैतुल मक़दस पर मुसलमानों का कब्जा हो गया और अर्ज़ फ़लस्तीन में सलीबियों को हर मकाम पर शिकस्त हुई तो सलीबी दुनिया में भूचाल आ गया था। उस वक्त 3 बादशाहियाँ जंगी लिहाज से बहुत ताकतवर मानी जाती थीं। एक थी फ्रांस, दूसरी जर्मनी और तीसरी इंग्लिस्तान। उनके पोप पापाए रोम अरबानुस सानी ने खुद हर एक के पास जाकर उन्हें जंग के लिए तैयार किया। उसकी ज़बान पर हर जगह यही अल्फाज थे, अगर तुम सलाहुद्दीन अयूबी के खिलाफ ना उठे तो सारे यूरोप में सलीब उठ जाएगी और हर जगह तुम्हें इस्लामी झंडे लहराते नजर आएंगे। ये जंग सलाहुद्दीन अयूबी की जाती जंग नहीं, ये ईसाईयत और इस्लाम की जंग है। सलीब आज़म मुसलमानों के कब्जे में है, यरूशलेम पर मुसलमानों का झंडा लहरा रहा है। हजारों ईसाई औरतें मुसलमानों के कब्जे में चली गई हैं, वो मुसलमान फौज में तकसीम की जा रही हैं। क्या तुम घर बैठे इस्लाम के बढ़ते हुए तूफान को रोक सकोगे? तुम किस तरह बर्दाश्त कर रहे हो कि वो सलीब जिस पर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को मसलूब किया गया था मुसलमानों के कब्जे में चली जाए? पोप ने इस किस्म की झूठी सच्ची बातें सुनाकर बड़े बड़े सलीबी बादशाहों को मुश्तइल कर दिया। जर्मनी का बादशाह फ्रेडरिक 2 लाख फौज लेकर सबसे पहले आ गया। ये फौज इतनी ज्यादा थी कि उसने किसी सलीबी बादशाह को अपना इत्तेहादी ना बनाया। उसने अपना प्लान बना रखा था। उसके मुताबिक उसने दमिश्क पर हमला किया। उसकी बदकिस्मती ये थी कि वो सुल्तान अयूबी के तरीके जंग से वाकिफ नहीं था। वो 2 लाख नफरी के लश्कर के भरोसे पर सरजमीन अरब पर कब्जा करने आया था।